السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ۔ تو میں شروع کرتی ہوں طواف پارٹ 7۔ ہوائی جہاز میں بھی سارے راستے خاموش رہی تھی، بات تو کوئی بھی نہیں کر رہا تھا، سب ابھی تک اس صدمے سے ہی باہر کہاں نکلے تھے، پر جو آبش پر گزر رہی تھی اس کا کوئی اندازہ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ گھر پہنچنے کے بعد سب سے پہلے آبش نے وہ انگوٹھی اتاری تھی۔ ایک بار پھر سب کے بدلتے چہرے آنکھوں کے سامنے آ گئے تھے۔ کیا غم تھا جس کا شکوہ کسی سے بھی نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ غم دینے والے بھی تو سارے اپنے ہی تھے۔ ماما، بابا کی نظریں اور طنز، آنٹی علیشا کا تھپڑ، ادیبہ آپی کا سخت لہجہ، وہ کچھ بھی تو نہیں بھولی تھی اور شاید کبھی بھول سکتی بھی نہیں تھی۔ وہ کافی دیر انگوٹھی پکڑ کے بیٹھی رہی تھی اور اسے حقارت کی نظر سے دیکھتی رہی تھی۔ پھر وہ انگوٹھی ایکویریم میں پھینک دی۔ پھر اٹھی اور وہ انگوٹھی ایکویریم میں پھینک دی۔ اب انگوٹھی پانی کے نیچے چلی گئی تھی اور اس پر سے مچھلیاں گزرنے لگ گئی تھی۔ اب آبش وہاں سے ہٹ گئی اور بیڈ پر جا کر لیٹ گئی۔ اس نے کسی سے بھی بات نہ کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اس نے رات کے وقت اپنے ماما بابا کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ آج 2 دن اپنے کمرے میں بند رہنے کے بعد وہ باہر آئی تھی، ایک نیا عزم، نیا جوش لیے ہوئے کھڑی تھی۔ آنکھوں کے نیچے 2 ہی دن میں سیاہ ہلکے پڑ گئے تھے اور آنکھیں سوج کر گہری سرخ ہو رہی تھی۔ ہاتھ میں ایک کتاب اٹھائی ہوئی تھی۔ اب دروازہ کھولا گیا تھا، وہ اندر آ گئی تھی۔ اندر آ کر وہ اپنے ماما بابا کے سامنے کرسی پر بیٹھ گئی تھی۔ ماما بابا، میں نے آپ دونوں کو ہمیشہ اپنا خیر خواہ سمجھا ہے، ہمیشہ یہی سمجھا ہے کہ اگر کوئی بھی مسئلہ ہوا آپ لوگ دوسروں کی بجائے میری بات پر یقین کریں گے، پر شاید حالات ہی ایسے پیدا کر دیے گئے تھے کہ آپ دونوں نے مجھ پر لگائی گئی تہمت کو سچائی سمجھ کر دوسروں کی طرح مجھے ذلیل کیا۔ میرے بار بار کہنے پر ایک بار بھی میری بات سننے کی کوشش بھی نہیں کی۔ وہ بہت دکھ میں بول رہی تھی، اندر دکھ اور شکایات کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا تھا اور اسی طرح دکھ بھرے لہجے میں بولے جا رہی تھی۔ مجھے اس بات کا بہت دکھ ہے، شدید افسوس۔ آپ لوگوں کو تو میرا اعتبار ہونا چاہیے تھا، اپنی آبش پر یقین ہونا چاہیے تھا، لیکن آپ لوگوں نے ایسا نہ کیا اور جتنا برا میرے ساتھ کر سکتے تھے، مجھے ایسی غلطی کی سزا ملی جو میں نے کبھی کی ہی نہیں تھی۔ میں پچھلے کچھ دنوں سے جس کرب سے گزری ہوں اس کا کوئی بھی اندازہ نہیں کر سکتا۔ میں ابھی آپ لوگوں کو کچھ بتانا چاہتی ہوں۔ آپ لوگ اب بھی میرا اعتبار نہیں کریں گے، اس لیے یہ اللہ کا پاک کلام اپنے ساتھ لے کر آئی ہوں۔ پھر اس نے قرآن پاک کھولا تھا۔ اس کے ماما بابا اس کے بالکل پاس آ گئے تھے۔ ماما، بابا، میں اس پاک کتاب کے اوپر ہاتھ رکھ کر اللہ کو حاضر ناظر مان کر کہتی ہوں کہ میں نے آہل بھائی سے کبھی بات نہیں کی۔ 5 سال بات کرنے کا میرے پر الزام لگایا گیا ہے، پر میں نے کبھی 5 منٹ بھی بات نہیں کی۔ اگر میں جھوٹ بول رہی ہوں تو دنیا اور آخرت میں اس کلام پاک کے سامنے جھوٹ بولنے کی سزا مجھے ملے گی۔ یہ کہنے کے ساتھ ہی وہ چپ ہو گئی تھی اور قرآن پاک بند کر دیا تھا۔ اس کے ماں باپ حیران بیٹھے اسے سن رہے تھے۔ پھر اس کی ماما اٹھ کر اس کے پاس آئی تھی، انہوں نے اسے گلے لگا لیا تھا۔ وہ روتے ہوئے اپنی بیٹی کو پیار کر رہی تھی۔ بیٹا، ہمیں معاف کر دو، واقعی ہم سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، ہم بھی کیا کرتے۔ انہوں نے اتنے یقین کے ساتھ آپ کے بارے میں باتیں کہی تھی کہ ہم بہت شرمندہ ہو گئے تھے۔ اب اس کے ماما بابا اس سے معافی مانگ رہے تھے۔ تو انہوں نے یہ سب ہم سے جھوٹ بولا؟ میں ان پر آبش نے اپنے بابا کی بات کاٹی تھی۔ نہیں بابا، جھوٹ وہ لوگ بھی نہیں بول رہے، کوئی اور ہے جو آہل بھائی سے میرا نام لے کر 5 سال تک بات کرتا رہا ہے۔ میں نے آہل بھائی کے موبائل میں اس کے میسیجز پڑھے ہیں اور وہ نمبر بھی میں یاد کر چکی ہوں۔ اب بس پتہ یہ لگانا ہے وہ نمبر کس کا ہے۔ آبش نے اپنے بابا کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا تھا۔ آبش، آپ وہ نمبر مجھے دو، میرا ایک دوست انٹیلیجنس ایجنسی میں ہے، میں صبح ہوتے ہی اس کے پاس جاؤں گا اور اس نمبر کا سارا ریکارڈ نکلوا کے لاؤں گا، اس کے بابا نے آبش کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ لیکن اس سے کیا ہوگا؟ آبش کا نکاح تو ہو چکا ہے، اب کی بار اس کی ماما نے کہا تھا، لیکن اس کے بابا نے ان کی بات کاٹ دی۔ میں اس جھوٹے نکاح کو نہیں مانتا، یہ جس طرح جلدی میں دھوکے سے کیا گیا ہے اسی طرح میں ختم کروا دوں گا۔ آبش کے ہاتھوں کی گرفت اپنے بابا کے ہاتھوں پر مضبوط ہو گئی تھی۔
پھر تھوڑی دیر بعد وہ اپنے کمرے میں واپس آ گئی تھی۔ دل پر ایک بوجھ سا تھا جو اتر گیا تھا۔ ماما بابا اب اس کے ساتھ تھے۔ اب تو بے شک پوری دنیا بھی اس کے خلاف ہو جائے، اسے کوئی فکر نہیں ہونی تھی۔ پھر وہ ایکویریم کے پاس گئی تھی۔ دھنک رنگ کی روشنی میں اس نے انگوٹھی کو دیکھا تھا۔ انگوٹھی کا ہیرا آگے سے ایکویریم کی ریت میں دھسا ہوا تھا۔ مچھلیاں اس کے اوپر سے گزر رہی تھی۔ اس انگوٹھی کو ادھر ہی ہونا چاہیے۔ آبش نے آخری نگاہ اس پر ڈالی اور غصے سے کہتی ہوئی اپنے بیڈ پر آ کر لیٹ گئی تھی اور صبح کا بے صبری سے انتظار کرنے لگ گئی تھی، کیونکہ صبح اس آبش کا راز فاش ہونے والا تھا جس نے آہل سے 5 سال بات کی تھی۔ اگلے دن اس کے بابا صبح ہوتے ہی گھر سے نکل گئے تھے اور دوپہر میں گھر آئے تھے۔ آبش تیزی میں اپنے کمرے سے باہر آئی تھی۔ آبش ان کے ہاتھ میں ڈھیر سارے کاغذ پکڑے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ پھر انہوں نے آبش اور اس کی ماما کو اپنے پاس بٹھایا اور بتانے لگے، یہ نمبر امتیاز خان صاحب کے نام ہے اور یہ پچھلے 5 سال سے ادیبہ امتیاز کے زیر استعمال ہے۔ اس نے اپنا نام لے کر اپنی دوستوں کو میسیجز اور کالز کی ہوئی ہے، اس لیے ہمیں نام پتہ لگانے میں زیادہ مشکل نہیں ہوئی۔ آبش اور اس کی ماں بہت حیرانی سے سن رہی تھی اور یہ سم اس نے اپنے گھر والوں سے چھپ کے رکھی ہوئی تھی۔ اس کے گھر والوں کو اس بات کا علم نہیں ہے۔ ادیبہ آپی ایسا کیوں کرے گی؟ اور میرا نام لے کر ہی کیوں؟ وہ اپنا نام لے کر بھی تو بات کر سکتی تھی، پھر میرا ہی نام کیوں لیا؟ وہ تو میری اتنی اچھی دوست تھی، پھر انہوں نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ آبش کو صحیح معنوں میں بہت بڑا صدمہ لگا تھا۔ ادیبہ بچپن سے ہی آہل کو پسند کرتی تھی۔ پلے گروپ سے ایک ہی اسکول میں پڑھتے تھے۔ وہ دونوں ہم عمر تھے، ہمیشہ ساتھ رہتے تھے۔ ادیبہ کا آہل کے علاوہ اور کوئی بھی دوست نہیں تھا، اس لیے وہ ہمیشہ آہل کے ساتھ ہی ہوتی، اس کے ساتھ پڑھتی، اس کے ساتھ باتیں کرتی رہتی۔ اکثر آہل کا ہوم ورک بھی وہ خود ہی کرتی تھی اور اس کے بدلے میں آہل کافی وقت اس کے ساتھ گزارا کرتا تھا، اس کے ساتھ کھیلا کرتا تھا۔ اسے بس آہل کا ساتھ ہی چاہیے تھا اور اس کے لیے وہ اس کا ہر کام کر دیتی تھی۔ آہل اکثر خود کلاس میں شرارت کر کے ادیبہ کا نام لگا دیتا تھا اور ٹیچر اس کو ڈانٹ دیا کرتی تھی۔ وہ یہ بھی برداشت کر لیتی تھی، اس بات پر بھی وہ آہل سے کبھی ناراض نہیں ہوئی تھی۔ 5 کلاس کے درمیان تک تو ایسے ہی چلتا رہا، لیکن پھر ان کے سیکشن میں ایک نئی لڑکی نے ایڈمیشن لیا۔ وہ کینیڈا سے آئی تھی۔ وہ بہت ہی پیاری تھی۔ اس کا نام روابہ تھا۔ آہل اسے پہلی نظر میں دیکھ کر اس کا عاشق ہو گیا تھا۔ پھر آہستہ آہستہ آہل نے روابہ کے ساتھ بیٹھنا شروع کر دیا اور ادیبہ سے سارا سلیبس پوچھ کر روابہ کو بتایا کرتا تھا، اس کی ہر طرح سے مدد کرتا تھا۔ کچھ دنوں میں ہی ان دونوں میں اتنی دوستی ہو گئی کہ آہل نے ادیبہ کو مکمل طور پر اگنور کرنا شروع کر دیا تھا۔ اسکول سے آنے کے بعد جیسے وہ ہوم ورک کرنے ادیبہ کے پاس آیا کرتا تھا، اب روابہ کے گھر جانے لگ جاتا تھا، پھر سارا وقت اسی کے ساتھ کھیلتا رہتا تھا۔ ادیبہ سے یہ بات برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ وہ آہل کے ساتھ بیٹھنے کی کوشش کرتی تو آہل اسے ڈانٹ کر اٹھا دیتا کہ یہ روابہ کی جگہ ہے، تم کہیں اور جا کر بیٹھو۔ اگر وہ اس کے گھر کبھی کھیلنے آتی اور اتفاق سے وہ بھی گھر ہوتا تو وہ سارا وقت اس کے سامنے روابہ کرتا رہتا، اور یہ روابہ لفظ ادیبہ کے سیدھا دل پہ لگتا تھا۔ ادیبہ کا اتنی سی عمر میں ہر روز دل ٹوٹتا تھا، لیکن وہ ہر روز ایک نئے عزم سے آہل کے پاس آتی تھی۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے فائنل پیپرز آ گئے تھے۔ اس دن آہل ادیبہ کے پاس آیا تھا، ادیبہ مجھے بھی پیپرز کی تیاری کروا دو۔ تب ادیبہ کا دل کیا کہ وہ اسے انکار کر دے، اسے نہ پڑھائے، اس سے بدلہ لے، لیکن وہ آہل کو کیسے انکار کر سکتی تھی؟ ادیبہ نے اسے پیپر کی تیاری کروا دی تھی۔ وہ پیپرز میں سارا وقت ادیبہ کے پاس ہی رہتا تھا، اس کے ساتھ بیٹھتا، اس کے ساتھ اسکول جاتا، اس کے ساتھ واپس آتا۔ ادیبہ اس بات سے بہت خوش تھی، اسے لگ رہا تھا اس کا آہل واپس آ گیا ہے، اب وہ ہمیشہ اس کے ساتھ ہی رہے گا۔ مگر جیسے ہی اس نے آخری پیپر دیا، وہ پھر سے ادیبہ کو بھول کر روابہ کے پاس چلا گیا تھا۔ پھر آہل نے یہ معمول ہی بنا لیا تھا کہ جب بھی پیپرز ہوتے وہ ان دنوں ادیبہ کے ساتھ رہتا تھا، اس سے پڑھتا، اس کا سایہ بن کے رہتا، اور جب پیپرز ختم ہو جاتے وہ ادیبہ کو پھر سے بھول جاتا۔ پھر تو ادیبہ نے پیپرز آنے کی خواہش کرنا شروع کر دی تھی۔ وہ اسی انتظار میں رہتی کہ کب پیپرز آئے اور کب آہل اس کے ساتھ وقت گزارے۔
پھر جب وہ 8ویں کلاس میں تھے تب ادیبہ نے نوٹ کیا کہ روابہ ہر وقت خاموش رہتی ہے اور آج کل وہ آہل کے ساتھ بھی نہیں بیٹھ رہی، بہت گمسم رہتی ہے۔ ایک دن ادیبہ نے روابہ سے اس کے خاموش رہنے کی وجہ پوچھی تھی تو اس نے بتایا کہ آہل اب اس سے بات نہیں کرتا ہے، وہ اب کبھی اس کے ساتھ بھی نہیں بیٹھنا چاہتا، ٹیوشن میں بھی وہ اس کے ساتھ نہیں بیٹھتا۔ وہاں ایک لڑکی ہانیہ ہے، اب وہ اسی کے ساتھ بیٹھتا ہے، اسی کے ساتھ کھیلتا ہے۔ پتہ نہیں، یہ سن کر ادیبہ کو بہت سکون ملا تھا، جتنا برا روابہ کے آنے پر اس نے محسوس کیا تھا، وہ اب وہی سب روابہ محسوس کر رہی تھی اور اس کے سکون کے لیے یہ بات کافی تھی۔ پھر وہ وہاں سے اٹھی اور آہل کے ساتھ بیٹھ گئی۔ آہل نے خوشی سے ادیبہ کو اپنے ساتھ بٹھایا تھا۔ ادیبہ اب روز ہی آہل کے ساتھ بیٹھتی تھی۔ آہل اس لیے ساتھ بیٹھاتا تھا تاکہ روابہ اس کے ساتھ نہ بیٹھ جائے۔ اب اس کا روابہ سے دل بھر گیا تھا۔ پھر جلد ہی آہل نے ہانیہ کو بھی چھوڑ دیا تھا۔ کوئی اور لڑکی اسے پسند آ گئی تھی اور اس کے تھوڑے عرصے بعد ایک اور لڑکی اسے پسند آ گئی اور وہ خود نہ جانے کتنی ہی لڑکیوں کی پسند بن چکا تھا۔ وہ تھا ہی اتنا خوبصورت، کوئی بھی لڑکی اس کے پاس سے گزرتی تو اسے رک کے ایک بار ضرور دیکھا کرتی تھی۔ دوسروں کو اپنی طرف متوجہ کر دینے والی کشش تھی۔ وہ اپنی اسی پرکشش پرسنالٹی کی وجہ سے اسکول میں کافی مشہور تھا، اس لیے وہ جس بھی لڑکی سے بات کرنا چاہتا تھا وہ اس سے آسانی سے بات کر لیا کرتی تھی۔ آہل میں سب سے پرکشش اس کی آنکھیں تھیں، شہد رنگ کی گھائل کر دینے والی آنکھیں، اور اس کی دائیں گال پر پڑتا ہوا گہرا ڈمپل لڑکیوں کو اس کی طرف اٹریکٹ کرنے کے لیے کافی تھا۔ روز کوئی نہ کوئی اسے پھول اور لو لیٹر دیا کرتی تھی۔ وہ سب کچھ خوشی سے قبول کرتا تھا، لیکن بات صرف انہی لڑکیوں سے کرتا تھا جنہیں وہ خود پسند کرتا تھا۔ پھر او لیولز کے آخر تک آہل کو مزید 4 وقتی محبتیں ہو چکی تھی۔ چند دن ان سے بات کرنے کے بعد وہ انہیں چھوڑ دیتا تھا۔ ادیبہ کو یہ بات اچھی طرح معلوم تھی، اس لیے اب ان لڑکیوں کی وجہ سے ادیبہ کا کبھی دل نہیں دکھا تھا۔ وہ جتنا ہو سکتا تھا آہل کے ساتھ ہی رہتی تھی۔ پھر دونوں نے او لیولز کر لیا تھا، پھر آگے ادیبہ نے ICS کرنا تھا اور آہل کو اے لیولز کرنا تھا، اس لیے اب دونوں کے کالج الگ ہو گئے تھے۔ کالج میں جا کر ادیبہ کی دوستی روبی نام کی لڑکی سے ہوئی۔ ادیبہ کو بہت اچھی لگتی تھی، اس نے زندگی میں پہلی بار کوئی دوست بنائی تھی۔ ادیبہ نے اپنی آہل سے شدید محبت کا اظہار بھی کیا تھا، وہ پہلی لڑکی ہی تو تھی جس کے سامنے وہ اعتراف کر رہی تھی۔ پھر وہ دونوں بہت پکی دوستیں بن گئی تھی، اپنی ہر بات ایک دوسرے سے کر لیتی تھی۔ پر شاید قسمت لکھ چکی تھی کہ ادیبہ جس کے بھی قریب جائے گی وہ اسے دھوکہ دے گا۔ ایک دن روبی ادیبہ کے گھر پر تھی اور اسی دن اتفاق سے آہل بھی ادیبہ کے گھر کسی کام کے سلسلے میں آیا۔ روبی نے آہل کو دیکھا اور بس دیکھتی رہ گئی۔ صحیح معنوں میں اسے آہل بہت پسند آیا تھا۔ آہل کو بھی پہلی نظر میں ہی وہ بہت اچھی لگی تھی۔ آہل اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ پھر آہل نے ادیبہ کو اپنے لیے چائے بنانے کے لیے بھیجا تھا۔ پیچھے سے روبی اور آہل نے نمبر ایکسچینج کر لیے اور جب وہ چائے لے کر واپس آئی آہل جا چکا تھا۔ ادیبہ کو روبی نے بھی اس نمبر والی بات سے بے خبر رکھا۔ اب دن بدن روبی ادیبہ سے دور ہوتی جا رہی تھی۔ وہ کالج میں بھی اس کے ساتھ نہیں بیٹھتی تھی، وہ کلاس میں ہر وقت موبائل پر ہی لگی رہتی تھی۔ ادیبہ کو شک ہو گیا کہ جو بھی ہے وہ کسی لڑکے سے بات کرتی ہے، تبھی تو دور ہو رہی ہے۔ وہ موبائل دیکھنا چاہتی تھی اور کسی موقع کے انتظار میں تھی۔ پھر ایک دن وہ موقع مل ہی گیا۔ روبی کلاس سے باہر تھی اور اس کا موبائل اس کے بیگ میں ہی پڑا ہوا تھا۔ ادیبہ نے جب موبائل دیکھا تو اس کا دل چکنا چور ہو گیا۔ اس کا دوستی پر سے اعتبار اٹھ چکا تھا، اس میں آہل سے میسیجز اور کالز ریکارڈ تھے، دن میں 3 گھنٹے کی کال، رات کو کالز۔ آہل نے اس کی تو کبھی کال اٹینڈ نہیں کی، لیکن اس کی دوست سے اتنی دیر تک باتیں کرتا رہتا تھا۔ اس نے اس وقت روبی سے کچھ بھی نہیں کہا، لیکن اس دن گھر آ کر وہ بہت روئی تھی، سارا دن ہی روتی رہی تھی۔ اس نے زندگی میں ایک ہی تو دوست بنائی تھی اور اس نے بھی دھوکہ دے دیا تھا۔ ادیبہ نے اس وقت اپنے سے عہد کیا تھا کہ وہ جلد ہی روبی کو بھی اسی کرب سے گزارے گی جس سے وہ اس وقت گزر رہی تھی۔ آبش کے بابا نے وہ رات جیسے تیسے کر کے گزاری تھی۔ ان کی بیٹی کو بدنام کیا گیا تھا، ان کو خود کو پورے خاندان کے سامنے رسوا کیا گیا تھا۔ مجرموں کی طرح بغیر کسی جرم کے وہ سب کے سامنے سر جھکائے ہاتھ باندھے کھڑے کیے گئے تھے۔ ان کی اپنی بیٹی ان دنوں کس کرب سے گزری تھی، انہیں ایک چیز کا بری طرح احساس ہو رہا تھا، بس وہ صبح ہونے کے انتظار میں تھے، جیسے ہی صبح ہو وہ کراچی جائے اور آہل سے اپنی بیٹی کو آزاد کروا لے۔
अदीबा ने जब मोबाइल देखा तो उसका दिल चकनाचूर हो गया। उसका दोस्ती पर से एतबार उठ चुका था। फिर मुल्तान शादी पर भी वो आहिल के साथ ही आई थी। पहले ही दिन उसने नोट कर लिया कि आहिल आबिश में भी दिलचस्पी ले रहा है। आहिल का आबिश को देखते रहना, उसकी बात का जवाब ना देना, उसके आने पर खो जाना। आहिल को आबिश बहुत अच्छी लगी थी और ये अदीबा से ज़्यादा कौन जान सकता था। उसने भी सोच लिया कि अब आबिश ही आहिल को रूबी से दूर करेगी, लेकिन कुछ ही वक्त में वो जान गई थी कि आबिश को आहिल में ज़रा सी भी दिलचस्पी नहीं है और वो खुद कभी भी आहिल से बात नहीं करेगी। इसलिए तब अदीबा ने खुद आबिश बन के बात करने का फ़ैसला कर लिया। उसने तभी आबिश से दोस्ती भी कर ली और उससे नंबर भी ले लिया था। कराची आने के बाद अदीबा ने घर वालों से छुप के एक सिम ली और उससे सिर्फ आहिल को मैसेज किया। वो जानती थी कि आहिल इस बात का जिक्र किसी से भी नहीं करेगा, लेकिन फिर भी एहतियातन उसने वो वादा लिया और तौका के ऐन मुताबिक वो मान गया था। फिर उसने अपना नाम आबिश हयात खान बता दिया। लेकिन ये क्या, उसने आगे से कोई जवाब ही नहीं दिया। वो समझ रही थी आबिश का नाम पढ़ते ही आहिल पागल हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। बल्कि उसने आगे से पूछा, कौन आबिश? अदीबा को लगा शायद वो वाकई उसे भूल गया है या बात नहीं करना चाहता, तभी ऐसे बहाने बना रहा है। बेहतर होगा उससे भी बात नहीं करनी चाहिए। वो रूबी को उससे दूर करने का और कोई तरीका ढूंढ लेगी। इसलिए उसने मोबाइल ऑफ कर दिया। लेकिन कुछ ही दिनों बाद रूबी को रोज़ रोज़ खुश देखकर वो तंग आ गई थी। उसे कोई और तरकीब सूझ ही नहीं रही थी। बहुत सोचने के बाद भी कुछ समझ में ना आया। बस रूबी का हंसता हुआ चेहरा नजर आ रहा था। इसलिए उसने दोबारा नंबर ऑन किया और आहिल का नंबर मिलाया। फिर वो आहिल से कैसे बात कर सकती थी? वो तो अदीबा थी, इसलिए फ़ौरन कॉल काट कर दी। कुछ देर बाद आहिल की कॉल आई थी, लेकिन उसने कॉल करने से मना कर दिया, तो दोबारा उसने कॉल नहीं की। अब आहिल दोबारा पूछ रहा था कि कौन आबिश? इस पर उसने आबिश के बारे में डिटेल बताई कि वो आबिश हयात खान है, अंकल हयात खान की बेटी। इतना आहिल के लिए काफ़ी होना चाहिए था और वो पहचान गया। फिर उनकी आहिस्ता आहिस्ता बात होने लग गई। अदीबा को आबिश का नंबर लेने का बहुत फ़ायदा हुआ। अक्सर बातों का जवाब वो आबिश से पूछ कर दिया करती थी। आहिल जो उससे बात पूछता, अदीबा वही बात अपने तरीके से आबिश से पूछती और आगे जो आबिश कहती वो वही आहिल को कह देती थी। आहिल हर वक्त उससे बात करता रहता था। उसने रूबी से बिल्कुल बात करना छोड़ दी थी। रूबी क्लास में बहुत उदास रहती थी। उसके चेहरे की हंसी वो बिल्कुल गायब हो चुकी थी, जो अदीबा कभी भी देखना नहीं चाहती थी। और रूबी को ऐसा उदास देखकर अदीबा को बहुत सुकून मिलता था। जो चाहती थी उसने कर दिया। उसने अपने आहिल को रूबी से दूर कर लिया था और इस बात की बहुत खुशी थी उसे। इन दोनों की बात करते करते कुछ अरसा हो गया था, तो आहिल ने कॉल पर बात करने की जिद की थी। अब मुश्किल में पड़ गई थी, वो करे तो क्या करे। खुद अपनी आवाज़ में बात करती तो आहिल ने फ़ौरन पहचान जाना था, लेकिन वो भी ये जानती थी आहिल ने कॉल पर कभी भी आबिश की आवाज़ नहीं सुनी थी, तो किसी भी लड़की की आवाज़ में बात कर सकती है। बहुत सोचने के बाद उसके जहन में वॉइस चेंजर का ख्याल आया था, जो कि उसके मोबाइल में पहले से मौजूद थी। ये एप्लीकेशन नोकिया के हर दूसरे मोबाइल में मौजूद होती है, इसलिए उसने वो खोली और लड़की की आवाज़ लगाकर आहिल से बात की। उसने बहुत दुआएं की थी कि आहिल को शक ना हो, और ऐसा ही हुआ। आहिल को बिल्कुल भी शक नहीं हुआ था। आहिल ने कभी कॉल पर आबिश से बात नहीं की थी और ना ही 2-3 बार से ज़्यादा कभी असल में आबिश की आवाज़ सुनी थी, इसलिए इस बार तो वो बच गई। लेकिन थोड़े दिनों बाद आहिल ने मिलने और तस्वीर दिखाने की जिद करना शुरू कर दी। चलो तस्वीर तो वो आबिश से लेकर भेज सकती है, लेकिन मिलना वो कैसे आहिल से मिलेगी? उसे ये बात भी अच्छी तरह मालूम थी कि आहिल अपनी बात मनवा कर रहता है। ये बात भी वो मनवाना चाहता था और वो बार बार अदीबा को बात ना करने की धमकी दे रहा था। अदीबा बहुत परेशान थी। वो मिल तो सकती नहीं थी, इसलिए उसने इस कहानी को यहीं ख़त्म करने का सोचा। अब वैसे भी जो वो चाहती थी वो तो पूरा हो चुका था। रूबी आहिल से दूर हो चुकी थी। अब आहिल इससे दोबारा कभी मोहब्बत नहीं कर सकता था। वो ज़्यादा तो रूबी का दिल ही तोड़ना चाहती थी और वो बहुत बुरे तरीके से टूट चुका था। इसलिए अदीबा ने आहिल से बात करना ख़त्म कर दी और अपना नंबर बंद कर लिया। उसने सोचा था हमेशा की तरह आहिल 2 दिन में भूल जाएगा और जल्द ही उसको कोई और परी पसंद आ जाएगी, लेकिन शायद वो इस बार गलत थी।
اور اس کو اس بات کا اندازہ بھی نہیں تھا۔ تقریباً مہینے بعد ایک دن یوں ہی اس نے سیمون کی تھی، وہ ابھی موبائل ہاتھ میں لیے بیٹھی ہی تھی کہ ممی کا آہل کے گھر جانے کا پروگرام بن گیا۔ وہ موبائل وہیں چھوڑ کر ان کے ساتھ چلی گئی تھی۔ وہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے تو آہل آیا تھا۔ اس کا چہرہ مرجھایا ہوا تھا، جیسے بہت عرصے سے کسی کرب سے گزرا ہو۔ ادیبہ کا دل بیٹھ گیا۔ وہ جتنی دیر گمسم بیٹھا رہا، ادیبہ کے دل کی دھڑکنیں ڈوبتی رہی۔ ہائے، اب آہل نے رونا شروع کر دیا۔ شہد رنگ کی آنکھوں میں سے آنسو بہہ رہے تھے اور ادیبہ کو لگا اس کے دل کی دھڑکنیں بند ہو گئی ہوں۔ بند، بالکل بند۔ اس کی آنکھوں میں آنسو، اس کے آہل کی آنکھوں میں آنسو۔ وہ تو رونے والوں میں سے نہیں ہے، بلکہ رلانے والوں میں سے ہے۔ پھر اب وہ کیوں رو رہا ہے؟ جیسے بہت درد سینے میں دفن ہو اور اب وہ آنکھوں کے ذریعے باہر آ رہا ہو۔ ادیبہ سے یہ سب کہاں برداشت ہونا تھا۔ اس نے بھی رونا شروع کر دیا۔ آہل اب اٹھ کر اندر جا چکا تھا، پر ادیبہ ابھی تک روئے جا رہی تھی۔ آہل کیوں رو رہا تھا؟ اسے کیا ہوا تھا؟ اسے یہ ضرور پوچھنا تھا، اس لیے وہ گھر آ گئی۔ وہ آہل سے پوچھے گی۔ پہلے چلو آبش کے بہانے ہی صحیح بات تو ہو جاتی تھی۔ آہل کے ہر کام کی اسے خبر رہتی تھی۔ اس نے سوچ لیا تھا اسے کسی بھی طرح آج صرف بات کرنے کے لیے منا لے گی۔ اس نے موبائل اٹھایا تھا اور موبائل پر آہل کی کال دیکھ کر حیران رہ گئی تھی۔ آہل نے اسے کیوں کال کی تھی؟ کیا وہ اس سے بات کرنے کے لیے رو رہا تھا؟ نہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے پھر آہل کو کال ملائی تھی۔ کال اٹینڈ ہوتے ہی روتے ہوئے اس نے نہ ملنے کی بات کی تھی تو وہ فوراً مان گیا تھا۔ آج پہلی بار آہل نے بات کرتے رہنے کی منت کی تھی، اور تب ادیبہ کے دل پر جو گزری تھی وہ صرف وہی جانتی تھی۔ تو وہ آبش سے بات کرنے کے لیے رو رہا تھا اور اب بات کرتے رہنے کی منت کر رہا تھا۔ وہ تو ایسا نہیں تھا، وہ کسی کی منت نہیں کرتا تھا، لیکن آج آبش کی کر رہا تھا۔ وہ آبش ہی کی تو کر رہا تھا۔ ادیبہ تو اس کہانی میں کہیں تھی ہی نہیں۔ دکھ، درد، تکلیف، ابھی اس محبت نے اور کتنے امتحان لینے تھے، لیکن پھر بھی وہ آہل سے بات کرنا چاہتی تھی، اسے خوش دیکھنا چاہتی تھی، اس لیے وہ مان گئی تھی۔ وہ اب روز بات کرنے لگ گئے۔ وہ جو بات کہتی تھی آہل وہ مان لیتا تھا، وہ جو چاہتی تھی آہل وہی کرتا رہتا، اور سب سے بڑھ کر آہل اس کے علاوہ ابھی تک کسی اور لڑکی سے بات نہیں کرتا تھا۔ آبش بہت نیک لڑکی تھی، ادیبہ یہ بات بہت اچھے سے جانتی تھی۔ آبش اکثر ادیبہ سے دینی باتیں کرتی رہتی تھی، اور وہی باتیں وہ آگے آہل سے کر دیتی تھی۔ رمضان میں پہلی بار آہل نے آبش کے لیے روزے رکھے تھے، اور پہلی بار ہی ادیبہ نے آہل کی وجہ سے پورے روزے رکھے تھے۔ تبھی آہل اعتکاف میں بیٹھا تھا۔ یہ اتنے دنوں میں پہلی بار تھا کہ پورے 10 دن اس کی آہل سے بات نہیں ہوئی تھی۔ اس سے بات کرنے کی عادت ہو گئی تھی اور محبت مزید شدید ہو گئی تھی۔ ان دنوں وہ شدید یاد آیا تھا۔ اس نے تب ہی سوچ لیا تھا کہ آہل سے اعتراف محبت کے بعد سارا سچ بتا دے گی، پھر جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ اس لیے جب وہ واپس آیا تو اس نے اعتراف محبت کر لیا۔ اس نے میسج کر کے اعتراف کیا تھا، پر آہل کا جواب ہی نہیں آ رہا تھا۔ اس نے دوبارہ میسج کیا، پر اس نے جواب دینے کی بجائے کال کی تھی۔ اب وہ اپنی آبش سے محبت کا اظہار کر رہا تھا، شدید ٹوٹ کر چاہنے والی محبت۔ اتنی شدت سے تو اس نے پہلے کبھی کسی لڑکی سے نہیں کی تھی۔ وہ تب خاموش ہو گئی۔ اب وہ ہر چیز کا اعتراف کر رہا تھا، اپنی محبت قبول کر رہا تھا، اور ادیبہ کے جسم میں سے روح نکلتی جا رہی تھی۔ وہ یہ سن کر بہت ٹوٹ چکی تھی، اور اب کیا کرتی؟ اس لیے جیسا چل رہا تھا چلنے دیا۔ چلو، وہ کسی بہانے سے ہی صحیح اس سے بات تو کر ہی رہا تھا۔ جب آہل کا ملتان میں ایڈمیشن ہوا تھا تب اس نے اپنی ممی کو یہ بات بتائی تھی۔ وہ اس وقت وہیں موجود تھی۔ یہ سن کر اس کے ہوش اڑ گئے تھے۔ اسے ڈر تھا وہاں جا کر سارا کھیل ہی الٹا نہ ہو جائے، اور آہل کی کہیں آبش سے ملاقات نہ ہو جائے۔ اس لیے آہل کو ابھی سے منع کر دینا چاہیے تھا۔ اس لیے ادیبہ نے آہل کو منع کر دیا، اور ہمیشہ کی طرح وہ مان گیا تھا۔ اب وہ ملتان چلا گیا تھا، پر اس سے روز بہت پیار سے بات کرتا تھا۔ اسے یہی تو چاہیے تھا۔ کچھ عرصے بعد آہل کی ممی اور اس کی ممی کا لاہور شادی پر جانے کا پلان بنا۔ انہوں نے 2 دن آہل کے پاس بھی رکنا تھا، اس لیے وہ بھی ساتھ جانے کے لیے تیار ہو گئی تھی۔ آہل سے ملے ہوئے، اسے دیکھے ہوئے کتنا عرصہ گزر گیا تھا، اور اب اتنے عرصے بعد وہ اسے دیکھے گی۔
وہ بہت خوش تھی، اس لیے وہ اپنے جانے کے دن گننے لگ گئی، اور آخر وہ دن آ ہی گیا جب وہ ملتان آ گئے۔ وہ اپنی سم ساتھ نہیں لائی تھی، اس لیے اس نے اپنے اس نمبر سے کلاس فیلوز کو اپنی چھٹی کی درخواست دینے کا کہہ دیا تھا۔ آہل شام کے وقت آنٹی نیلوفر کے گھر آیا تھا۔ اس کا چہرہ کتنا کھلا ہوا لگ رہا تھا۔ بلیک کلر کی پینٹ شرٹ پہنے وہ ٹی وی لاؤنج کے دروازے سے داخل ہوا تھا، اور اسے دیکھ کر ادیبہ کتنی خوش ہوئی تھی۔ وہ اتنا پیارا لگ رہا تھا کہ ادیبہ کا دل کیا وہ فوراً اس کے پاس چلی جائے اور اسے ان سب سے دور لے جائے، پر آہل نے ادیبہ کی طرف ایک بار بھی نہیں دیکھا۔ وہ ایسے کیوں کرتا تھا؟ اتنا ظالم بھی کوئی ہوتا ہے؟ ادیبہ پہلے بیٹھی اسے دیکھتی رہی تھی، اور جب تو جا کر آہل کے پاس بیٹھ گئی۔ جب رہا نہ گیا تو جا کر آہل کے پاس بیٹھ گئی۔ آہل نے ابھی بھی نہیں دیکھا اور اس سے منہ موڑ لیا تھا۔ یہ محبوب اتنے ظالم کیوں ہوتے ہیں؟ ادیبہ بس چاہتی تھی وہ ایک بار تو اسے دیکھے۔ وہ صرف اس کے لیے تو آئی تھی، لیکن ادیبہ کی قسمت میں محبت نہیں لکھی تھی، اسے ہمیشہ چھیننی پڑتی تھی۔ اب آبش اندر آئی تھی اور آہل کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ اب آبش ادیبہ سے ملنے کے بعد آہل کو سلام کر رہی تھی، اور آہل پاگلوں کی طرح اسے دیکھے جا رہا تھا۔ ادیبہ نے آہل کو ہلایا تھا تو وہ ہوش میں آیا تھا، لیکن پھر بھی اس کے منہ سے ایک لفظ نہیں نکلا تھا۔ اسے تب اس بات کی تو تسلی ہو گئی کہ آہل آبش کے سامنے کبھی کوئی بات نہیں کرے گا، اور یہی تسلی کافی تھی۔ رات کو آہل باہر لان میں واک کر رہا تھا۔ کتنے دن ہو گئے تھے آہل نے ادیبہ سے بات نہیں کی تھی۔ آج آہل صرف ادیبہ سے بات کرے گا، اور وہ صرف آہل کو دیکھے گی، اس لیے وہ باہر لان میں آئی تھی۔ اندھیرے میں کالی پینٹ شرٹ پہنے وہ کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر دھیمی سی زرد روشنی پڑ رہی تھی، جس میں اس کی وہ شہد رنگ آنکھیں چمک رہی تھی۔ ادیبہ وہیں کھڑی مہووسی اسے دیکھی جا رہی تھی، پھر وہ پیچھے سے اس کے پاس آئی تھی۔ وہ اب بھی اپنی سوچوں میں گم تھا۔ اب ادیبہ نے اسے پکارا تھا، اب اس کی طرف وہ مڑا تھا۔ قریب سے تو اس کی کشش اور زیادہ بڑھ جاتی تھی۔ ادیبہ کو اس پر بے انتہا پیار آیا تھا۔ آہل، یہاں کیا کر رہے ہو؟ کتنے پیار سے اس نے پوچھا تھا۔ ایک پری کو قابو کرنے کے لیے چلا کاٹ رہا ہوں۔ اور وہ پری کون تھی ادیبہ سے بہتر کون جان سکتا تھا؟ آج تو وہ آبش کی بات کرنے نہیں آئی تھی، آج تو صرف اپنی بات کرنے آئی تھی۔ اگر وہ پری قابو میں نہ آئی تو کیا کرو گے؟ کتنے دکھ سے پوچھا تھا۔ کاش وہ ان الفاظ کے پیچھے کا درد سمجھ سکتا، پر وہ آہل ہی کیا جو ادیبہ کی محبت کو سمجھ سکتا۔ تو پھر میں اس کے قابو میں آ جاؤں گا اور ساری زندگی اس کی غلامی کروں گا۔ اور یہ بات ادیبہ سے برداشت نہیں ہوئی۔ اتنا دکھ تو کبھی بھی نہیں ہوا، اتنی تکلیف تو تب بھی نہیں ہوئی تھی جب روابہ آہل کی زندگی میں آئی تھی، تب بھی نہیں ہوئی تھی جب آہل نے اس کے ساتھ کھیلنا چھوڑ دیا تھا، اور تب بھی نہیں جب آہل نے آبش سے اتنی شدید محبت کا اظہار کیا تھا۔ درد کی وجہ سے آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، ان الفاظ نے روح تک چھلنی کر دی تھی، اور تب ادیبہ نے سوچ لیا اب آہل کو رلائے گی، اس بار آہل کی باری ہے۔ اس نے دکھ میں جو دل میں آیا کہہ دیا اور اندر چلی گئی۔ دل میں ایک نیا عزم تھا، اس بار آہل کی باری تھی، اسی درد اسی تکلیف سے گزرنے کی جس سے وہ اس وقت گزر رہی تھی۔ ادیبہ نے ملتان سے آنے کے بعد آہل سے کم کم بات کرنا شروع کر دی۔ وہ بس کسی موقع کے انتظار میں تھی کہ کوئی ایسی بات ملے اور وہ آہل کا برے طریقے سے دل توڑ سکے اور اسے ذلیل کر سکے۔ اسے اس کی بھی تو اوقات پتہ چلے، پھر بعد میں ادیبہ کے علاوہ آہل کے پاس اور کوئی خیر خواہ نہ رہے گا۔ ایک دن ادیبہ آہل کے گھر آئی تھی۔ آہل کا موبائل ٹی وی لاؤنج میں پڑا ہوا تھا اور اس پر کسی کی کال آ رہی تھی۔ جب ادیبہ نے موبائل اٹھایا تو اس پر روبی کالنگ لکھا ہوا تھا۔ وہ آہل اب بھی اس روبی سے بات کرتا تھا؟ موبائل بجتے بجتے بند ہو گیا تھا۔ اس پر روبی کی 10 منٹ کی کالز تھیں۔ ادیبہ کے ذہن میں فوراً خیال آیا۔ وہ گھر گئی اور آہل کو کال کی۔ پہلے اس نے آہل سے اپنے اور اس کے رشتے کی بات کی تھی، تاکہ آہل کو پتہ لگ جائے ادیبہ کے علاوہ آہل کو اور کوئی نہیں مل سکتی، اور روبی کی بھی بات کر کے اسے مشرک ٹھہرا دیا تھا۔ وہ مشرک اور منافق ہی تو تھا، اس کے ہوتے ہوئے دوسری لڑکیوں کے پاس جاتا تھا، اس سے بات
बاتیں کرتا تھا۔ پھر ادیبہ نے آخری بازی کھیلی۔ آہل کہیں آبش کے گھر کال نہ کر لے، اس لیے اسے خودکشی کی بھی دھمکی دے دی۔ وہ جانتی تھی یہ بات آہل کے دل پر لگے گی۔ آج صحیح معنوں میں اس نے اپنا بدلہ لے لیا تھا۔ آج آہل کا پہلی بار دل ٹوٹا تھا۔ اس کا دل ٹوٹا تھا جو بچپن سے ہر روز اس کا دل توڑتا آیا تھا۔ یقیناً سکون ملا تھا۔ پھر سب کچھ صحیح جا رہا تھا، وہ اپنی چال میں کامیاب ہو رہی تھی۔ آہل کا دل بری طرح ٹوٹ چکا تھا۔ وہ پڑھائی چھوڑ کر کراچی آ گیا تھا، بس یہ کچھ دن کی ہی تو بات تھی، اور پھر وہ خود آہل کو اپنا سہارا دے گی۔ لیکن اللہ نے کچھ اور سوچ کے رکھا ہوا تھا۔ اللہ نے ساری بازی ہی الٹ دی اور اس بار وہ کٹھ پتلی بن گئی۔ آہل نے آبش کے لیے خودکشی کر لی۔ اسے تب بہت صدمہ پہنچا تھا۔ دوسرا صدمہ تب لگا جب آہل کی ممی نے آبش کے بابا کو کال کر کے بلایا تھا، اور تیسرا صدمہ تب لگا جب اس نے وہ خط دیکھا۔ وہ بہت برے طریقے سے پھنس گئی تھی۔ ابھی آبش کے ماں باپ آئیں گے اور سارا سچ سب کے سامنے آ جائے گا۔ وہ اس وقت بہت زیادہ ڈری بیٹھی تھی۔ آہل کی بات بھی خطرے میں تھی۔ ادیبہ کو بہت غصہ آ رہا تھا۔ بہت بڑی غلطی ہو گئی تھی۔ اللہ اس بار بچا لے، آگے سے ایسا کچھ نہیں کرے گی۔ پر اللہ کیسے سنتا؟ اللہ کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا ہے۔ ادیبہ کو اس کے کیے کی سزا تو ملنی تھی۔ اس نے آبش کو اتنا عرصہ بدنام کیا تھا، پھر یہ ہوا کہ ادیبہ نے جو بھی چال چلی وہ الٹا اس پر ہی لگ گئی۔ آبش کے آنے پر اسے خط دیتے ہوئے ادیبہ نے اسے ڈرایا تھا کہ وہ مان جائے۔ اسے پتا تھا آبش بہت معصوم ہے، ڈر کے مان جائے گی، اور آبش واقعی ڈر گئی تھی اور اس کی بات پر کوئی یقین نہیں کر رہا تھا۔ ادھر تک تو سب صحیح تھا، لیکن جب آہل نے آبش سے نکاح کی بات کی تو ادیبہ کو ایسے لگا کہ اس کے کانوں میں کسی نے سیسا پگھلا کر ڈال دیا ہو اور اب اسے کبھی کچھ نہیں سنے گا۔ ادیبہ اور کچھ سننا بھی نہیں چاہتی تھی۔ ایسا کیسے ہو گیا؟ ایسا تو اس نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ وہ اٹھ کر باہر آ گئی۔ باہر آبش بیٹھی تھی۔ آبش میں ایسا کیا تھا جو آہل اس قدر پاگل ہو گیا تھا؟ کچھ بھی تو نہیں۔ وہ آبش کو دیکھے جا رہی تھی۔ پھر ساری باتیں اس کے ذہن میں آنے لگ گئی۔ آہل کا ہر بار اس کو نظر انداز کرنا، ہر روز کئی بار اس کا دل توڑنا، اسے روز ذلیل کرنا، اور آبش سے اتنی محبت کرنا کہ اس کے لیے اپنی جان دے دینا۔ لیکن ادیبہ کو کبھی ایک نظر بھی مت دیکھنا۔ اس محبت نے کیا کچھ کروایا تھا۔ روز روز مر رہی تھی، روز روز جان لے رہی تھی۔ اس سے بہتر تھا وہ بھی خودکشی ہی کر کے مر جاتی۔ محبت اور موت کو پورے کا پورا انسان چاہیے ہوتا ہے، روح اور جسم سمیت۔ یہ پورے انسان کو نگل لیتی ہے۔ چلو موت تو ایک دم قصہ ختم کر دیتی ہے، لیکن محبت موت سے بھی زیادہ بے رحم چیز ہے۔ یہ پہلے انسان کے دل کو قابو کرتی ہے، پھر تمام اعضاء اپنی دسترس میں لیتی ہے، پھر اپنا اثر روح پر اتارنے لگتی ہے، آہستہ آہستہ، بالکل کسی تیزاب کی طرح۔ پھر یوں انسان پر غالب آ کر موت سے بھی بدتر زندگی دیتی ہے، انسان کو تڑپا تڑپا کے مارتی ہے۔ اس کا اختتام بھی موت ہی ہے۔ اور پھر محبت نے اپنا آخری اور سب سے زہریلا وار کیا تھا، آہل اور آبش کا نکاح، اور ادیبہ میں تھوڑی بہت جو جان باقی تھی وہ بھی نکال لی گئی تھی۔ اب زندگی کو کوئی بھی رونق اسے متاثر نہیں کر سکتی تھی۔ اب اس کے آگے کی سٹوری میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ اب آگے کیا ہوگا۔ اب آبش کے ماں باپ کیا آبش کا اور آہل کا طلاق کروا دیں گے؟ آگے کیا ہوگا؟ یہ کہانی جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں۔ اگلی قسط میں پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔